يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلے 5 اسباق کے بارے میں۔ 11، 12، 13، 14 اور 15 نمبر جو لیسن ہم نے ریکارڈ کیا تھا، بنایا تھا آپ کے لیے گرامر کے اوپر، اس میں بیان کیے گئے گرامر کے اصولوں کے مطابق مشق بھی کریں گے، خلاصہ بھی شارٹ سا بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں جی۔ 5 اسباق کا اجرا تیسری ویڈیو ہے ہماری۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خلاصہ اس میں بیان کر دیا ہے، جو پہلے ہمارے 10 لیسن ہیں۔ تو آج انشاءاللہ 11 سے 15 نمبر لیسن تک جو ہے اس کا خلاصہ اور اجرا، یعنی کہ اس کی عملی مشق کہ ان اصولوں کو کس طریقے سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کون سا اصول اپلائی ہوا ہے۔ تو چلیے جی، 11واں جو لیسن ہم نے پڑھا تھا وہ تھا مرکبات کے بارے میں۔ آپ نے مرکبات اردو کی گرامر میں بھی پڑھا ہوگا، آپ نے مرکبات جو ہے وہ انگلش کی گرامر میں بھی پڑھا ہوگا۔ آگے دیکھیں جی، مرکبات میں سب سے پہلے ہم نے جو مرکب پڑھا تھا 12ویں سبق میں وہ تھا مرکب توصیفی، اور اسی طرح 13واں سبق مرکب اضافی کے بارے میں، 14واں سبق مرکب اشاری کے بارے میں، اور 15واں سبق جو تھا وہ ہم نے مرکب جری یا مرکب جاری کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آئیے 1 بائی 1 ان کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی ڈیفینیشنز کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ مرکب توصیفی موصوف صفت اس میں ہوتے ہیں، مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں، اور مرکب اشاری میں اشارہ اور مشار الیہ، اور مرکب جاری میں جار اور مجرور ہوتے ہیں۔ یعنی کہ مرکب ان کو کہا ہی اس وجہ سے جاتا ہے، آپ دیکھیں ہر مرکب کے نام کے نیچے 2 الفاظ ہیں، موصوف صفت مضاف مضاف الیہ، اشارہ مشار الیہ، جار مجرور۔ یعنی کہ مرکب ان کو کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ یہ ایک نہیں ہے، ان میں 2 ہوں گے، پیئرز ہوں گے، جوڑے ہوں گے۔ تو لہٰذا موصوف صفت مل کے ایک جو مرکب بنتا ہے اس کو توصیفی کہتے ہیں، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر ایک جو مرکب بنتا ہے اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اشارہ اور مشار الیہ مل کر ایک جو مرکب بنتا ہے اس کو مرکب اشاری کہتے ہیں۔ حرف جار اور اس میں مجرور مل کر جو مرکب بنتا ہے اس کو مرکب جاری کہتے ہیں۔ آئیے جی، ان کی ایک اسم دوسرے کی صفت بنتا ہے مرکب توصیفی میں، اور اس میں آپ نے 4 چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ مرکب توصیفی میں 4 چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے۔ عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے موصوف صفت ایک ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو موصوف ہے وہ عام ہو اور صفت جو ہے وہ خاص ہو۔ اگر صفت عام ہے تو موصوف بھی عام ہوگا، اگر موصوف عام ہے تو اس کی صفت بھی عام ہوگی۔ مثلا رجل، یہ عام ہے، یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کی علامت اس میں کیا ہے؟ تنوین۔ ہم نے پڑھا پچھلے لیسنز میں کہ تنوین جو ہوتی ہے یہ نکرہ اسم کی علامت ہے۔ اب رجل عام اسم ہے، اس کی جب ہم صفت لائیں گے وہ صالحن ہی لائیں گے، ہم الصالح نہیں لائیں گے، یعنی کہ الف لام شروع میں لگائیں گے، اس طرح نہیں کریں گے، بلکہ اس کی جو صفت ہے وہ بھی ہم نکرہ ہی لے کے آئیں گے۔ مذکر اور مؤنث ہونے کے لحاظ سے بھی یہ دونوں ایک ہونے چاہیے۔ مثلا رجل یہ میل ہے، آگے اس کی جو صفت ہے وہ صالحۃن نہیں آ سکتی بلکہ صالحن ہی آئے گی۔ آخری حرف کے اعراب کے لحاظ سے مثلا رجل کے آخری حرف کا اعراب جو ہے وہ تنوین ہے اور پیش ہے، یعنی کہ رفعی حالت ہے۔ اب ہم رجل صالحن نہیں لا سکتے بلکہ اس کا اعراب بھی سیم ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز جو ان میں ایک ہونی چاہیے وہ ہے بائی نمبر، یعنی کہ ان کی جو واحد، تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے بھی یہ ایک دوسرے کے ایکول ہوں گے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ رجل سنگولر ہے تو آگے اس کی جو صفت ہے وہ صالحان یا صالحون، پلورل جمع یا ڈوول یعنی کہ تثنیہ ہے۔ یہ 4 چیزوں میں موصوف صفت کی یہ خاصیات ہیں، یہ 4 چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، تو سمجھیں آپ کو موصوف صفت آ گیا۔ یعنی کہ آپ پہچان بھی سکتے ہیں قرآن پاک میں کہ جب بھی موصوف صفت آئے گا یہ 4 چیزوں کے لحاظ سے 4 کونوں سے وہ برابر ہوں گے ایک دوسرے کے۔ مثال کے طور پر رجل صالح، نیک آدمی، اس میں 4 چیزیں برابر ہیں، عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے،
رجل عام ہے، صالحن بھی عام ہے، رجل مذکر ہے مؤنث اور صالحن بھی مذکر ہے، اور رجل کے آخری حرف پر رفع ہے، صالحن کے آخری حرف پر بھی رفع ہے، اور رجل واحد ہے تو صالحن بھی واحد ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کیا ہے؟ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو، یعنی کہ اس کی اضافت ہو، تعلق بن جائے، اس کی نسبت بن جائے۔ مضاف پر الف لام نہیں آتا، نہ ہی تنوین آتی ہے۔ یہ کچھ جو ہے پریکاشنز آپ یا کچھ ہائی لائٹس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ جو مضاف ہوتا ہے اس پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا، اور نہ ہی مضاف پر کبھی بھی تنوین آتی ہے، کبھی بھی مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ مضاف کون سا اسم ہوتا ہے؟ دو اسم ہیں، ان میں سے پہلا اسم مضاف ہوگا۔ مضاف الیہ جو ہوتا ہے ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور حالت جر جو ہے وہ بعض اوقات دو زیروں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ حالت جر کی تین قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں، دو زیریں، ایک زیر یا۔ تینوں قسموں میں سے کوئی بھی ایک قسم وہ حالت جر ہی کنسیڈر ہوگی، اور ایک حالت جر ہوتی ہے تقدیراً، یعنی کہ وہ جو لفظ ہے اس میں کسرہ آ ہی نہیں سکتا، جر اس میں آ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کو زبر دے دیں گے، اور ہمارے ذہن میں یہی ہوگا کہ یہ حالت جر میں ہے۔ مثلا ابراہیم، ہم نے یہ ابھی پڑھا پچھلے لیسن میں کہ ابراہیم جو ہے یہ والا جو لفظ ہے یہ غیر منصرف، اور اس پر کسرہ آ ہی نہیں سکتا۔ اب ہم نے اس کی جو حالت جر ہے وہ ہم زیر کی حالت میں زیر نہیں یہاں پہ لگا سکتے، ہم زبر لگائیں گے، لیکن سمجھیں گے یہی کہ یہ حالت جر میں ہے۔ جیسے مررتو بھی ابراہیم، میں گزرا ابراہیم کے پاس سے، با حرف جار ہے، ابراہیم کے نیچے زیر آنی چاہیے تھی لیکن زیر نہیں آئی، ہے وہ حالت جر میں۔ ٹھیک ہے جی، کتاب ابراہیم مضاف الیہ بن رہا ہے یہاں پر، لیکن ہے حالت جر میں ہی، لیکن شو زبر ہو رہی ہے۔ آگے چلیں جی، اس کے ترجمے میں کا کے کی آتا ہے، رسول اللہ، اللہ کا رسول، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں جی، مرکب اشاری، دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دو اس کے مین جو ہیں وہ آرگنز ہوتے ہیں، یا دو مین اس کے رکن ہوتے ہیں، ممبرز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسم اشارہ، دوسرا مشار الیہ۔ ایسا اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کریں اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ کتاب، اس میں یہ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، اور کتاب مشار الیہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان میں جنس اور عدد کے لحاظ سے آپس میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، یعنی کہ موصوف صفت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر مذکر ہے تو اگر جو موصوف مذکر ہے تو اس کی جو آگے صفت آئے گی وہ بھی مذکر ہے۔ تو اسی طرح مرکب اشاری میں اگر جو اسم اشارہ ہے وہ مذکر ہے تو اس کا جو مشار الیہ ہے وہ بھی مذکر ہی ہوگا، یا اس طرح کہہ لیں کہ جو مشار الیہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ اگر مؤنث ہے تو ہم اسم اشارہ بھی یہاں پر مؤنث ہی لے کے آئیں گے۔ اور پھر اگلی بات، اس میں عدد کے لحاظ سے بھی مطابقت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کتابن، ایک کتاب ہے، اور ہم پیچھے لگا دیں ہاذانی، دو، یعنی کہ ڈول لگا دیں، اس میں اشارہ جو ہے وہ ہم ڈول والا یوز کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اگر آبجیکٹ ایک ہے تو اس کا اسم اشارہ بھی ایک ہوگا، اگر آبجیکٹ دو ہیں آگے مشار الیہ تو اس کا اسم اشارہ کے لیے بھی پیچھے اس کے اسم اشارہ بھی ڈول استعمال ہوگا۔ آگے اگر جمع ہے تو اس کا اسم اشارہ بھی جمع والا الائی کا یا ہا الائی وغیرہ آئے گا جی۔ تو ذالک الفوز العظیم، یہ دیکھیں ذالک اسم اشارہ ہے، الفوز العظیم، یہ فوز العظیم مشار الیہ ہے، لیکن یہ مرکب ہے، یہ آگے پھر مرکب ہے۔ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی ہے، الفوز العظیم، چاروں چیزیں اس میں برابر ہیں۔ دیکھیں فوز کے شروع میں بھی الف لام ہے، العظیم کے شروع میں بھی الف لام ہے، فوز کے آخر پہ بھی پیش ہے، عظیم کے آخر پر بھی پیش ہے، فوز بھی مذکر ہے، عظیم بھی مذکر ہے، فوز بھی واحد ہے، عظیم بھی واحد ہے۔ تو موصوف صفت مل کر آپس میں یہ دونوں جب ملے تو یہ ذالک کا اسم اشارہ کا مشار الیہ بنے۔ ٹھیک ہے جی، تو دیکھیں ذالک کا واحد ہے اور الفوز بھی آگے واحد ہے، ذالک کا جو ہے وہ مذکر ہے، الفوز بھی آگے مذکر ہے۔ ھذا صراط، صراط مذکر ہے، ھذا بھی مذکر ہے، صراط واحد ہے، ھذا بھی واحد ہے، دونوں چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ ھذہ النار، آگ مؤنث ہوتی ہے، لہٰذا شروع میں اسم اشارہ مؤنث آیا ہے۔
جی مرکب جاری، جس حرف کی وجہ سے بعد والے اسم پر کسرہ آ جائے، با تاؤ کاف و لام و واو منز و مز خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا، یہ 17 ٹوٹل حروف ہیں جن کی وجہ سے اسم پر کسرہ آ جاتا ہے۔ کوئی بھی اسم ہو، کسی کا بھی نام ہو، جب یہ شروع میں آتے ہیں تو یہ اس اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں۔ جیسے بل بی پلس القلمی، القلم لفظ تھا لیکن جب بی آیا تو یہ بن گیا بالقلمی۔ جی آگے ہم ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مرکب توصیفی، جنس، اعراب، عدد اور معرفہ نکرہ کے لحاظ سے ایک جیسے ہونے ضروری ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے ان ھذا لہو الفضل المبین، ان بے شک ھذا یہ، لا البتہ، ہوا وہ، الفضل المبین بہت کھلا یا واضح فضل ہے، یعنی کہ بے شک یہ بہت کھلا اور واضح فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے موصوف صفت کون سی چیزیں ہیں۔ انا جو ہے یہ تو آپ چھوڑیں، یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، اور الفضل المبین یہ دیکھیں یہ مرکب توصیفی ہے، اس میں جنس، اعراب، عدد اور معرفہ اور نکرہ کے لحاظ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ فی لوح محفوظ، فی جو ہے حرف جار ہے، لوح محفوظ یہ مجرور ہے، حالت جر ہے، اور لوح محفوظ یہ موصوف صفت ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید بھی موصوف صفت ہیں۔ کان الناس امتا واحدہ، تھے لوگ ایک ہی امت، امتا واحدہ میں دیکھیں اعراب ایک ہے، جنس ایک ہے، عدد کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، معرفہ اور نکرہ ہیں دونوں، اس کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو ایام ہیں یہ ہم ان کو گھماتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اس میں آپ دیکھیں مرکب توصیفی کہیں پہ ہے آپ کو نہیں نظر آئے گا اس میں، کیونکہ مرکب توصیفی کے لیے 4 شرطیں ہیں کہ جنس، اعراب، عدد اور عام اور خاص ہونے کے لحاظ سے ایک جیسے 2 اسم ہوں، تو یہ ہمیں یہاں پر ایسے 2 اسم نظر نہیں آ رہے۔ مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ، پہلے اسم کی دوسرے کی طرف نسبت، دوسرا اسم مجرور ہوتا ہے، حالت جر میں ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے ترجمے میں کا کے کی آتا ہے اردو میں، اور اللہ کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، کا کے کی، زمینوں کی بادشاہی۔ تو اس میں جو پہلا اسم ہوتا ہے ہمیشہ وہ مضاف ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی اور الف لام نہیں آتا، جبکہ السماوات اور ارض کے اوپر الف لام آ چکا ہے، لہٰذا ان تینوں اسماء میں سے ملک السماوات والارض میں سے پھر مضاف پہلا اسم ہوا ملک، اور السماوات والارض ان پر چونکہ الف لام آ چکا ہے، اور مضاف پر تو الف لام آتا نہیں لیکن ان پر الف لام آ چکا ہے، تو یہ مضاف الیہ ہیں اور ان کے نیچے زیر بھی آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ہے دار السلام، سلامتی والا گھر، عند ربہم ان کے رب کے ہاں۔ دار السلام یہاں پر سلامتی کا گھر، سلامتی کا، سلام کا گھر، اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو کا ترجمے میں آ گیا، پہلا اسم مضاف ہے، السلام مضاف الیہ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، پہلا اسم لعنت ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ، لفظ اللہ کے نیچے زیر بھی لعنتا اسم کی وجہ سے آئی ہے، مضاف کی وجہ سے آئی ہے۔ آگے دیکھیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام ہیں کہ ہم ان کو گھماتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اس میں جو ہے وہ بین الناس، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، بین مضاف، الناس مضاف الیہ۔ مرکب اشاری، اس میں اشارہ اور مشار الیہ، ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک اس میں اشارہ ہے، یہ دنیا کی زندگی ساز و سامان ہے، متاع الحیات الدنیا، متاع مضاف اور الحیات الدنیا یہ جو ہے آگے مضاف الیہ بنتا ہے موصوف صفت بن کے۔ ٹھیک ہے جی، الحیا موصوف، الدنیا اس کی صفت ہے، اور یہ الحیات الدنیا ان میں چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں، چاروں قسم کی، یعنی کہ ان میں جو ہے وہ جو ایکویشن پائی جاتی ہے، برابری پائی جاتی ہے۔ آگے دیکھیں جی، اولئک اصحاب الجنہ، اولئک اس میں اشارہ، اصحاب الجنہ تی مضاف اور مضاف الیہ
مل کر اولئک کا اسم اشارہ کا مشار الیہ بن گیا، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہذا صراط ربک مستقیما، اور یہ ہے تیرے رب کا رستہ سیدھا، ھذا اسم اشارہ ہے، صراط ربک کا مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے جی، صراط ربی کا مشار الیہ ہے، صراط مضاف، ربی مضاف الیہ، مضاف آگے پھر وہ مضاف ہو رہا ہے کا کی طرف، ٹھیک ہے جی، مستقیمہ سیدھا، مرکب جاری، جار اور مجرور، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، بے شمار مرکب جاری قرآن پاک میں موجود ہے، میرے خیال میں سب سے زیادہ یہی مرکب استعمال ہوا ہے، لمن یقتل فی سبیل اللہ، فی حرف جار، سبیل اللہ مجرور، اور مضاف اور مضاف الیہ بھی بن رہے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ بن کر جار کا مجرور بنیں گے۔ آگے دیکھیں جی، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، فی حرف جار، ہا مجرور، اور آگے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، مبنی اسماء ہیں ان میں ضمیریں بھی ہوتی ہیں، تو فی ہا جو ضمیر ہے اس وجہ سے اس پر فی کی وجہ سے زبر زیر پیش کوئی فرق نہیں اس پہ پڑا، لیکن ہے یہ حالت جرمی۔ واللہ، یہ جو واو ہوتی ہے یہ قسمیہ ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پہ یہ واو قسم کے لیے استعمال کی ہے، جیسے واللہ، اللہ کی قسم، والشمسی، سورج کی قسم، والقمری، چاند کی قسم، والعصری، زمانے کی قسم، والفجری، فجر کی قسم، اور جب یہ واو قسمیہ ہو تب یہ اس کے بعد والا جو اسم ہے اس پہ زیر آتی ہے، ورنہ نہیں۔ حتی مطلع الفجر، حتی جو ہوتا ہے یہ بھی حرف جار ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے بعد والے اسم کے اوپر زیر آ چکی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، جس میں ہم نے پڑھے مرکبات کے بارے میں کہ مرکبات کس کو کہتے ہیں۔ مرکبات کی دو میجر قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید ابھی ہم نے نہیں پڑھا، مرکب غیر مفید کی ہم نے آگے 4 قسمیں جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ مرکب غیر مفید کی مرکب جاری، مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی، چاروں قسموں کو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن پاک کی آیات کے اجراء کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، کوئی بات آپ نے نہیں سیکھی ہے تو وہ بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔